أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. پروردگار عالم کی توفیق سے ایک دفعہ پھر مسجد مقدس میں اللہ کی یاد میں ہم حاضر ہیں اور اپنی نجات کے لیے اخروی اور دنیوی دونوں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ مقدس بقرہ اور آیت نمبر ہے 19 اور 20۔ موضوع سخن ہے منافق شناسی، اور اس مرحلے میں خداوند متعال نے پچھلی گفتگو میں 17 اور 18 نمبر آیت میں ایک مثال پیش کی۔ مثال کہیں یا تشبیہ کہیں، اور یہ تربیتی روش ہے خداوند متعال کی طرف سے، اور انسانی روش بھی یہی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو، بچے کو، کسی شخص کو سمجھانا چاہے اور آسان بنانا چاہے، مسئلے کو مثال سے پیش کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے یا اس کو تشبیہ دیتا ہے۔ اگر آپ بچے کو سمجھانا چاہیں، بچہ تنگ کر رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ بچے فلان کو دیکھو، آپ کی کلاس کا بچہ ہے، کتنا اچھا ہے، کتنے اچھے نمبر لیتا ہے، کتنا لائق ہے، مثال دیتے ہیں، اس بچے کی مثال دیتے ہیں۔ ممکن ہے بری مثال ہو، ممکن ہے اچھی مثال ہو۔ اچھے بچے کی مثال بھی ہو سکتی ہے اور برے بچے کی۔ اے بچے، آپ نے اس کی طرح نہیں بننا، یا آپ نے اس کی طرح بننا ہے۔ دو مثالیں، یعنی دونوں مثالیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ یا تشبیہ جو دی جا رہی کسی سے، یا وہ اچھی تشبیہ ہو سکتی ہے یا وہ بری اور منفی تشبیہ ہو سکتی ہے۔ مقصد کیا؟ سمجھانا ہے۔ خداوند متعال نے بھی قرآن میں جو ایک روش اپنائی ہے وہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا ہے، مثال کا سہارا لیا ہے۔ تشبیہ دے کے بتایا کہ اس کی طرح نہیں بننا ہے یا ان کی طرح نہیں بننا۔ مثلا سورہ جمعہ کی تلاوت ہوئی نماز میں، خداوند متعال نے ان افراد کے لیے کہ جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آیات الہی کو جھٹلاتے ہیں، آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مثال بیان کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ افراد کے جن کو خداوند متعال نے اللہ کی کتاب دی ہے، دین دی ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن دی ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت ہے، آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی نجات کے لیے، اور انسان اہمیت نہ دے، اس ذریعے نجات کو اہمیت نہ دے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن کو نجات کے لیے نازل فرمایا اگر کوئی شخص تورات کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں سارے آسمانی کتابیں شامل ہیں۔ مثال تورات کی دی کیونکہ اس زمانے کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو تورات دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی اور اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ جو دین پر عمل نہ کرے ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔
جو پڑھے مطالعہ کرے حوزہ علمیہ میں جائے پھر عمل نہ کرے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ کیوں؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اگر آپ گدھے پر کتابیں لاد دیں، کتابیں اس کے اوپر رکھ دیں، آیا گدھے میں کوئی فرق آئے گا؟ گدھے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی، گدھا گدھا رہے گا۔ آسمانی کتابوں کا آپ پورا جو ہے اس کے اوپر 100 200 500 کتابیں لاد دیں، اس کے اوپر رکھیں، اے گدھے پڑھو سمجھو یہ آسمانی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اسے سمجھ نہیں آئے گی اسے، کیونکہ حیوان ہے اور گدھا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو آسمانی کتابیں رکھتے ہیں، قرآن کے حامل ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اہل کتاب ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، پڑھنا گوارا نہیں ہے، تلاوت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اس کے بعد ٹائم نہیں ہے، ترجمہ پڑھنے کے لیے اس کے بعد فرصت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر اسفار لاد دیا جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس انسان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی محنتیں اس میں شامل ہے، انبیاء کا خون شامل ہے، ائمہ علیہ السلام کی زحمتیں اور ان کے زندان اور مصیبتیں اس میں شامل ہیں، ان کا صبر اس میں شامل ہے، خون شامل ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قرآن کی حفاظت کے لیے ائمہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، کربلا قرآن کی حفاظت کے لیے، ساری جنگیں قرآن کی حفاظت کے لیے، حکم الہی کی حفاظت کے لیے، الہی اصولوں کی حفاظت کے لیے، کہیں یہ مسخ نہ ہو جائے، کہیں یہ بھلا نہ دیا جائے۔ مثال کا سہارا لیا خداوند متعال نے۔ پچھلی مثال جو ہے جس کے اندر خداوند متعال نے ان لوگوں کے لیے مثال بیان کی کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو چھوڑ دی، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی مختصر۔ ان کے لیے مثال کیا ہے؟ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے آگ جلایا، آگ روشن ہوئی، اس نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا، خداوند متعال نے اس آگ کو بجھا دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت نہیں خرید رہے، جو ضلالت خرید رہے ہیں، جو گمراہی خرید رہے ہیں، ان کے لیے مثال ہے یہ۔ یعنی یہ افراد محروم ہیں، کس سے؟ آئیڈیالوجی سے، فکر سے، افکار سے محروم ہے۔ پچھلی مثال، آگ والی مثال، ان افراد کے لیے کہ جو نظریاتی حوالے سے یا فکری حوالے سے محروم ہے، خدا نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ضلالت خرید لی ہے، ضلالت خرید لی انہوں نے۔ یہ مثال جو آج ہے ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے عمل اور کردار کو بلا دیا ہے، وہ فکری اور نظریاتی، اور یہاں پہ جو مثال ہے وہ کردار اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ یعنی یہ لوگ، یہ منافقین محروم ہے، کس لیے؟ کس حوالے سے؟ کس میدان میں؟ عملی میدان میں، عملی میدان میں محروم ہے۔ خدا نے ان کو عملی میدان میں کردار کے لحاظ سے محروم کر دیا ہدایت سے۔ مثال کیا ہے ایسے لوگوں کی؟ یا اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو گمراہ ہے، راہ گم کر بیٹھا ہے، ایسے صحرا میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر بارش ہو رہی ہے وہ تیز بارش ہو رہی ہے، کصیب من السماء، ایسے میدان میں کہ جہاں پہ فرار ممکن نہیں ہے، اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ رات کی تاریکی میں برسات آنے والا آپ کو زیادہ پتہ چلے گا، اور تجربہ ہے آپ لوگوں کو۔ رات کی تاریکی شہر میں نہیں ہے، ایک صحرا میں ہے، اور وہاں پہ رات کی تاریکی میں تیز بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ او کصی، صی بارش کو کہتے ہیں، موٹے دانوں والی بارش۔ من السماء، آسمان سے یہ بارش برس رہی ہے۔ فیہ ظلمات، رات ہے، اندھیرا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ رعد و برق، رعد اور برق ہے، گرج اور چمک بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور ایک خطرناک حد تک ہے۔ یہ گرجنا بہت خطرناک، گرج آپ نے دیکھا ہوگا، جو آوازیں آتی ہیں بادلوں کے ٹکرانے سے، منفی اور مثبت بادل جب ٹکراتے ہیں تو آواز ایجاد ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، اور کبھی بہت ہی زیادہ ہے کہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر انسان زیادہ ڈر جائے تو نماز آیت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ رعد ہے و برق ہے۔ کیوں شدید ہے رعد اور برق، گرج اور چمک کتنا شدید ہے بیان ہوا۔ یجعلون اصابعہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیے رکھے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں یہ آسمانی بجلی گر نہ جائے اور دھماکہ نہ ہو اور ان کو موت کی وادی میں نہ پہنچا دے۔ یہ مثال ہے۔
واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے کافرین کو، کافروں کو، یعنی کافر اللہ کے گرفت میں ہے، کافر اللہ کے گرفت میں ہے۔ کافر، بات ہو رہی منافقین کی، ہونا کیا چاہیے تھا واللہ محیط بالمنافقین، کیونکہ موضوع منافق ہے، لیکن خداوند متعال نے ہمیں سمجھایا کہ منافق ہے، ظاہراً مسلمان ہے، آمنا باللہ کہنے والا ہے، وبالیوم الآخر کہنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، نماز باجماعت پڑھنے والا ہے، ممکن ہے رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہے، لیکن پھر بھی یہ کافر ہے، اندر ان کا کفر ہے۔ حقیقی کافر ظاہری طور پر بھی کافر ہے، لیکن منافق اندرونی طور پر کافر ہے، ظاہراً مسلمان ہے، اس لیے کافر کا نام اسم استعمال ہوا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو احاطہ کرنے والا ہے، گرفت میں لینے والا ہے۔ یہ کافر، یہ منافق اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں، کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کنٹرولڈ ہیں، پس چھپے ہوئے ہیں صفوں میں مسلمانوں کے، پس جو مرضی کریں، جو مرضی غلطی کریں، کفار کے ساتھ منافقین جو مرضی سازش کریں، جس طرح مرضی مدد کرے، جس طرح مرضی نقصان پہنچائے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے احاطہ کیا ہے گرفت میں، جب بھی اللہ چاہے۔ اس کے لیے دلیل کیا یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اسی 20ویں آیت میں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی قوت سماعت کو چھین سکتا ہے، ان کے آنکھوں کو چھین سکتا ہے، کیونکہ بات ہو رہی بجلی کی اور کڑک اور چمک کی بات ہو رہی ہے، انسان سنتا ہے آواز اور دیکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو چھین لے، لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ پس منافقین اور جو دشمن ہے، دشمن خدا، دشمن دین، دشمن وطن، جو بھی منافق ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہے۔ پاکستان میں جو منافق ہے وہ یہ نہ سمجھے، جو پاکستان کو اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں اندرونی طور پر دشمنوں سے ملے ہوئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہے، نہیں، مہلت دی ہوئی ہے تمہیں، اور مہلت بھی اس لیے کہ تم زیادہ دلدل میں چلے جاؤ، پھنس جاؤ، زیادہ سے زیادہ تم منافقت کرو تاکہ تمہارے لیے سزا ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تاکہ تم اس دنیا میں مزید ذلت میں تم چلے جاؤ، مزید تم ایکسپوز ہو جاؤ، مزید تم ذلیل و خوار ہو جاؤ، اس لیے واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جو برق ہے نا، یہ بجلی ہے جو آسمانی ہے، ایک صحرا میں ہے، تاریکی ہے رات کی، فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، نزدیک ہے کہ یہ بجلی ان کے آنکھوں کو نوچ لے، لے لے، ختم کر لے، تباہ کر لے۔ یہ بجلی، اس کا مطلب ہے بجلی خطرناک بجلی چمک رہی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی یہ بجلی چمکتی ہے چل پڑتے ہیں منافقین کے لیے، کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے بجلی آسمانی یہ چمکتی ہے، مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب بھی یہ بجھ جاتی ہے اور یہ بجلی جب ختم ہو جاتی ہے چمکنا، قاموا، رک جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، رک جاتے ہیں، جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں دو قسم کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ایک ماحول بیان ہو رہا ہے، ایک اس انسان کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ ماحول کیا ہے؟ تیز بارش، ماحول کیا ہے؟ رات کا اندھیرا، ماحول کیا ہے؟ گرج خطرناک حد تک اور چمک خطرناک حد تک، اور ساتھ موت کا ڈر ہے، یعنی اتنا خطرناک اور بحرانی حالت ہے، اضطراری حالت ہے، یہ شخص موت کا خوف اپنے دل میں لیے ہوئے اور اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں لیے ہوئے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے منافقین موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے ڈرنا مومن کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک خبردار ہے اور ایک ہوشیار ہے۔ آیا ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ اور میں موت سے اگر ڈرتے ہیں، سمجھے منافقت ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت، اور منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو چہرے ہیں، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، یہی ہے نا منافقت۔ ہو کیسے میں اللہ کے عشق کا اعلان کرتا ہوں، محبت کا اعلان کرتا ہوں، جب کہ میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے کہ میں عاشق ہوں، میرا معشوق، بہت محبت،
محبت کا اظہار کرتا ہوں زبانی حد تک، لیکن اس کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خوب یہ تو دو ہو گئی نا، دو شخصیتیں ہو گئی، یا میں محبت کرتا ہوں یا میں نہیں کرتا ہوں، دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اگر میں محبت کرتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے ملنے سے کیا ڈر، ملاقات سے کیا ڈر، کیا پریشانی مجھے؟ موت سے ڈرنا منافق کا کام ہے۔ حذر الموت، سورہ جمعہ میں کیا یہودیوں کے لیے فرمایا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیو، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہمارا خدا سے خاص رشتہ ہے، ابھی بھی کہتے ہیں۔ یہودیت میں تبلیغ نہیں ہے، عیسائیت میں تبلیغ ہے، اسلام میں تبلیغ ہے، یہودیت میں بالکل تبلیغ نہیں ہے۔ آپ نے کہیں کسی یہودی کو تبلیغ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہیں دیکھا ہوگا۔ انا پرست ہیں، یعنی اپنے لیے سمجھتے ہیں اپنے دین کو، کسی کے لیے نہیں، ممنوع ہے، کسی اور کے لیے ممنوع ہے، مخصوص اپنے لیے، خاص رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ خدا نے فرمایا یہودیو، اگر خدا کے ساتھ خاص تمہارا رشتہ ہے، تم ولی خدا ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ خوب اچھے تعلقات کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس جاؤ، موت کی تمنا کرو۔ پھر خدا نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے عمل کی وجہ سے، کیونکہ عمل میں گڑبڑ ہے۔ عمل میں جب گڑبڑ ہو تو ملاقات کی کیا تمنا؟ اگر اس نے بے وفائی کی ہو اپنے معشوق سے، تو ملاقات کیسی؟ ملاقات وہ کرے کہ جو عشق حقیقی رکھتا ہو، محبت حقیقی رکھتا ہو، بے وفائی نہ کی ہو، عملاً محبت کا اظہار کیا ہو، اور دلیل کے ساتھ وہ جائے، اس کے لیے کیا ڈر ہے؟ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ کافروں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ منافقین کے جو اندر سے کافر ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ حذر الموت، یہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ڈر اور خوف کی حالت میں ہے۔ اس رات سے بھی ڈرتے ہیں، گرج سے بھی ڈرتے ہیں، اس چمک سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کانوں میں اپنے انگلیاں دے رکھی ہیں انہوں نے موت کے خوف سے، کیونکہ چمک کے ساتھ کیا ہے؟ گرج بھی ہے، اور چمک ہے، اس کا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی خطرہ اور کان کے لیے بھی خطرہ، یعنی دو چیزیں جو انسان کے معرفت کا ذریعہ ہے، کان اور آنکھ۔ کان اللہ کی نشانیاں، اللہ کی معرفت کا ذریعہ، کان انسان حقائق سنتا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ، یہ دونوں خطرے میں ان کے لیے، سماعت بھی خطرے میں اور بصارت بھی خطرے میں، اسی لیے انگلیاں دے رکھی ہیں۔ بس منافق، اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال نے تشبیہ دی ہے اس شخص کی طرف، اس شخص کی طرح کہ جو ایک میدان میں ہے، تاریکی ہے، موسلادھار بارش ہے، گرج ہے، چمک میں خوف کا عالم ہے، اور یہ مضطرب ہے، یہ پریشان ہے، اور یہ ڈر کے عالم میں، ڈر اور خوف کے عالم میں ہے، اور یہ موت سے ڈرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ شخص کہ جو منافق ہے، خدا اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، یہ خدا کے گرفت سے باہر نہیں ہے۔ کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے چلتے ہیں، اور جب یہ بجلی چمکنا بند ہو جائے یہ رک جاتے ہیں۔ خوب اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ یعنی اس مثال سے آؤٹ پٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ بندہ ہے، اس کی یہ حالت ہے، اور یہ ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر یہ انسان ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، ماحول ایسا ہے اور اس کی حالت یہ ہے۔ اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں باہر منافقوں کے اس حوالے سے ماحول میں۔ بہت ہی کہیں پہ میں نے دیکھا اس کی جو انہوں نے تشبیہ کو جو حل کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ منافق کہاں پہ ہیں؟ اسلامی معاشرے میں۔ منافق کہاں پہ؟ مدینے میں، اور مدینے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ بارش جو برس رہی ہے وہ کیا ہے؟ مومنین ہے۔ بارش جو برس رہی ہے وہ قطرے مومنین ہے، یعنی مومنین کا سمندر ہے، مومنین قطروں کی حالت میں ہیں۔ ان مومنین کے اس سیلاب میں یا ان قطروں میں یا اس دریا کے اندر یہ منافق ہے۔
منافق کون؟ کہ جو اندر سے کافر ہے، ظاہراً اسلام کا اعلان کیا ہوا ہے، چھپے ہوئے نقصان پہنچانے والے خطرناک لوگ، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے رسول اللہ کو نقصان پہنچایا۔ لیلۃ المبین میں جان ہے، رسول اللہ کے دشمن کون تھے؟ امیر المومنین کو بستر رسول پر سونا پڑا تاکہ رسول خدا چلے جائیں وہاں سے۔ اتنا خطرناک ماحول مدینے میں پہنچے، مدینے میں منافق، یہی کافر نفاق کا لباس پہن کے سامنے آئے، اسلام کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہاں پہ کافر تھے، یہاں پہ منافق، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مومنین کے ان قطروں میں منافق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ رعد و برق کیا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے بیان کیا بہت ہی خوبصورت۔ رعد و برق یعنی ہر وہ چیز جو ان کو اضطراب دلانے والی ہے۔ خدا کی طرف سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وحی کا نزول ہو رہے ہیں، خوف کا عالم ہے۔ یہ رعد، یہ گرج اور چمک کیا ہے؟ خداوند متعال کی طرف سے جو قرآنی آیتیں ہیں وہ ہیں۔ منافقین اس بارش کے قطروں کی طرح کہ جو ان مومنین کے درمیان میں، اور صاعقہ اور آسمانی بجلی اور گرج چمک وہ آیات الہی ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے نزول کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں کہیں یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے، یہ آیت نازل تو نہیں ہو رہی۔ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ چھپے ہوئے ہیں منافق، چھپے ہوئے ہیں۔ اور جو چھپا ہوتا ہے کہ جو اندر سے منافقت رکھتا ہے وہ ہمیشہ خوف کے عالم میں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایکسپوز ہو جاؤں، کہیں ایسے نہ ہو کوئی خبر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا میں میری بات ہونے لگ جائے، ایسا ہونا کہ میرے بارے میں خراب جو ہے وہ لیک ہو جائے۔ منافق ہمیشہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیں جب مدینے میں ہے، جب مسلمانوں کی کثرت ہے، جب منافق چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ مومنین ہے وہاں پہ منافقوں کی حالت کیا ہے؟ حذر الموت، ہمیشہ موت کی حالت، موت کے خوف سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت الہی آ جائے کہ جو ہمارے خلاف ہو، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جہاد کی آیتیں، خاص طور پر جہاد کی آیتیں ہیں، کیونکہ یہ منافق ایک اندر سے کافر ہے۔ وہ جو جہاد کی آیتیں آتی ہیں کہ جاہدو، اے انسان، اے مسلمان جہاد کرو، کن کے ساتھ؟ منافقین اور کفار کے ساتھ۔ خوب یہ منافق ہیں اور اندر سے کافر بھی ہیں، تو خوف ان کے لیے ہونا چاہیے نا۔ باقی لوگ، باقی مسلمان، باقی صحابی ان کو نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے، ان کو پتہ ہے خدا جانتا ہے، خدا علیم ہے، خدا عالم ہے۔ وہ خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی گرفت میں ہے، خدا کسی بھی وقت پہ لیک کر سکتا ہے۔ ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آیت ہمارے خلاف آ جائے، کیسے نہ ہو کہ ہمارے چہرے سے پردہ اتر جائے، کیسے نہ ہو کہ آرڈر آ جائے کہ ہم جو ہے نا مدینے سے چلے جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال دیے جائے مدینے سے، کہ تم منافق ہو، ہمیں پتہ چل گیا، اور تم دشمن ہو اور ہمارے لیے خطرناک ہو۔ خود رسول اللہ آرڈر کر دیں کہ ان کو نکال دو مدینے سے۔ تو یہ خوف تھا یا نہیں ان کے لیے؟ ایکسپوز ہونے کا خطرہ، نکالے جانے کا خطرہ۔ کسی سزا کے آ جانے کے خطرہ، یہ بھی تو خطرہ ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ آیت الہی نازل ہو جائے اور پتہ چلے کہ جو منافق ہے، جن کے چہرے سے پردہ اتر چکے ہیں، ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو قید میں ڈال دیا جائے، یہ بھی خطرہ ہے۔ یہ ماحول ہے۔ کلما اضاء لهم، جب بھی ان کے اوپر یہ آسمانی بجلی چمکتی ہے یہ چل پڑتے ہیں، اور جب بھی یہ آسمانی بجلی چمکنا بند ہو جائے یہ رک جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ اس کی مثال کے لیے جو حل ہے اس کا یہی ہے کہ جب بھی اس بارش کی طرح ہے کہ جہاں پہ بارش برس رہی ہے، رعد و برق ہے، موت کا عالم ہے، اس کے لیے یہ مثال کہ یہ شخص مدینے میں ہے اور مومنوں کے درمیان میں ہے، اور حذر الموت، موت کی کشمکش میں یا موت سے ڈر اور خوف میں ہے، اس کے لیے یہ مثال۔ اور اس کے لیے جو مثال ہے کلما اضاء لہ، جب بھی ان کے اوپر یہ چمکتی ہے یہ روشنی، یہ چل پڑتے ہیں، ورنہ یہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے، جانا اور رک جانا۔ مومن کا کام تھوڑا ہے جانا اور رک جانا، مومن یعنی مسلسل مسافر کا نام ہے۔ مومن رکتا نہیں ہے، مومن چلتا ہے اپنے آئیڈیالوجی کے تحت، اور وہ ڈٹا رہتا ہے اپنے راہ پر، اور ترقی کی راہیں وہ طے کرتا ہے۔ لیکن منافق کیا ہے؟ رکتا ہے جاتا ہے، رکتا جاتا ہے۔ یہ منافق کی مثال ہے کہ جس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے اور ہمیشہ تسلسل اس کی زندگی میں نہیں ہے۔
اس کے لیے بہت سی تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ یہ چلتا ہے اور رک جاتا ہے. بجلی جب چمک ہو، راستہ صاف ہو، نظر آنے لگے تو چلتا ہے، اور جب بجلی چمکنا، کیونکہ صحرا ہے وہاں پہ بجلی نہیں، آج کل کا تو دور نہیں ہے کہ وہاں پہ واپڈا والے اور بجلی اور سارے جو ہے نا، نہیں ہے. وہاں پہ 1500 سال یا مثلا 3-4 ہزار سال پہلے کی بات آپ سمجھ لیں. تو یہاں پہ یہ بھی بیان ہوا کہ یہ کون سے انسان ہیں کہ جو اپنے بجلی کا چمکنا، یعنی ان کا ایمان، ان کا جو ظاہری ایمان ہے، ظاہری ایمان، کمزور ایمان، جو صرف انہوں نے اعلان کیا، اندر سے کافر ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی یہ بجلی یعنی یہ ایمان ان کے لیے کبھی چمک جاتا ہے، کبھی یہ بیدار بھی ہو جاتے ہیں. جو بالآخر انسان ہے، یہ نہیں ہے منافق ہے، کافر ہے، لیکن انسان تو ہے نا، وجدان تو ہے نا، ضمیر تو ہے نا. ظاہراً کلمہ تو پڑھا ہے نا اس نے، ہاں. جب آیتیں نازل ہوں، جہاد کی آیتیں نازل ہوں، جب دیکھیں کہ اسلام پیش رفت کر رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، جب لوگ دڑ دڑ اسلام یدخلون فی دین اللہ افواجا، دڑ دڑ قافلہ بقافلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اندر سے کھٹک تو ہوگی نا، بیداری آ جاتی. چل پڑتے ہیں، تھوڑی سی بیداری آ جاتی ہے راستے میں، چل پڑتے ہیں، لیکن چلتے چلتے دوبارہ رک جاتے ہیں، یعنی دوبارہ اپنے منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں، دوبارہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ مفاد پرست ہیں. اخلاص تو نہیں ہے، مخلص تو نہیں ہے، بصیرت تو نہیں ہے، شعور تو نہیں ہے. وہ انسان کے جو شعور رکھے لیکن کبھی غافل ہو جائے، وہ غفلت سے نکل جاتا ہے، کھٹک ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، کچھ اس کو چوٹ لگتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے. لیکن وہ انسان جس کے بارے میں نے کہا کہ منافق وہ کہ جو جان بوجھ کے سویا ہوا انسان ہے، جان بوجھ کے سوئے ہوئے انسان کو آپ بیدار کبھی بھی نہیں کر سکتے. جو حقیقی معنوں میں سویا ہوا ہے اس کو آپ بیدار کر سکتے ہیں، جگا سکتے ہیں. وہ یہ تو منافق ہے، جان بوجھ کر وہ کفر میں ہے، ظاہراً اس نے اعلان اسلام کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے اگر یہ بجلی یا روشنی اگر چمکے تو ظاہر ہے تھوڑی دیر یہ چل پڑتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ کفر میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفاد پرست ہے. جو اس نے کلمہ کہا ہے وہ حقیقی نہیں ہے. اور یہی ہر انسان کا حال ہے. وہ انسان کے جو ظاہری طور پر منافق بنے وہ کبھی سدھر نہیں سکتا. وہ مسجد میں آ جائے، وہ نماز پڑھے، وہ نماز جمعہ پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو، جو بھی ہو، عشق کا اعلان کرے، خدا کے ساتھ تعلق کا اعلان کرے، امام کے ساتھ تعلق کا اعلان کرے، اللہم کن لولیک الفرج وہ پڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن پھر بھی اگر وہ اخلاص نہیں رکھتا تو یعنی اس کے اندر منافقت ہے، خطرہ ہے اس کے لیے. آج وہ چل رہا ہے، پھسل سکتا ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ ہے سب کے لیے خطرہ ہے کہ جب بھی آسمانی بجلی قرآن کی آیت اس کے اوپر نور بن کر اترے وہ چل پڑتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے. کیوں رک جاتا ہے؟ وجہ کیا رکنے کی؟ وجہ غفلت ہے، غافل نہ ہو انسان. اور غفلت سے دوری کے لیے یہ قرآن ہے، یہ قرآن. غفلت سے دوری کے لیے نماز ہے، 5 وقت کی نماز، 5 ٹائم اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. غفلت دور ہو جائے، بھول دور ہو جائے. کتنا اہم ہے. انہیں غفلت سے نکالنے کے لیے خداوند متعال نے کتنا اہتمام کیا ہے. آیات الہی، قرآنی اصول الہی، قوانین کا مجموعہ انسان کے پاس، انسان کے گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے بیڈ پر، اس کے میز پر پڑا ہوا ہے، پھر بھی انسان غافل. یہ اہتمام ہے نا خدا کی طرف سے. آپ کہیں گے مثلا اب 1973 کے آئین، کہیں گے میرا آج تک میں نے دیکھی نہیں، وہ کتاب ہی میں نے نہیں دیکھی. وہ بہانہ ہے، لیکن آیا قرآن کے لیے بہانہ ہے نہیں. میں نے وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا جو قانون کو کبھی دیکھا ہی نہیں. خدا نے ایسے اہتمام کیا کہ ہر انسان کے گھر میں موجود ہے، ہر کمرے میں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں موجود ہے. پڑھتا وہ بھی شاید نظر آئے لیکن پھر بھی غافل ہے، پھر بھی غافل ہے. غفلت سے نکالنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، سمجھنے کے لیے، فکر کے لیے، تدبر کے لیے، تاکہ منافقت کے دلدل میں یہ نہ پھنسے، منافق نہ بنے یہ. اور ایک نماز، قانون الہی دیکھے، قانون الہی کا مطالعہ کرے، اپنے آپ کو مقایسہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور ہر روز 5 دفعہ خدا کے حضور میں حاضر بھی ہو. کتنا خدا نے کتنا بہترین نظام ہمارے لیے بنایا.
سال میں ایک دفعہ اگر پرنسپل بلائے تو کتنا انسان کا جسم تھر تھرانے لگتا ہے، ڈر کے اوہ کیا ہو گیا۔ خداوند متعال نے کہا ہر روز 5 دفعہ میرے سامنے حاضر ہو، تاکہ عشق بڑھے، تاکہ محبت بڑھے، تاکہ معرفت بڑھے، تاکہ تعلق بڑھے، تاکہ تم بیدار ہو، ہوشیار رہو، تاکہ میرے علاوہ کسی کی فکر نہ ہو، تاکہ مجھے ہی اپنا معبود سمجھو، تاکہ مجھے ہی اپنا رب سمجھو۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کتنا پاک اور منزہ ہے میرا پروردگار کہ جو عظیم ہے، میرا پروردگار۔ یعنی اس طرح ذکر ہے، اذکار ہیں کہ اس میں انسیت پائی جاتی ہے، اپنائیت پائی جاتی ہے۔ سبحان ربی الربی، اے سبحان، اے میرے رب، میرے رب، اللہ اکبر، میرا رب، کسی اور کا نہیں، میرا۔ پھر بھی انسان بیدار نہ ہو، جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، وبحمد، جو حمد کے قابل ہے، جس حمد اسی کے لیے ہے۔ یہ سبحان خدا جو میرا رب ہے، میرا رب، وبحمد، حمد اور ستائش صرف اسی کے لیے، وہی لائق ہے، اس کا وہی لائق ہے۔ مجھے یہاں پہنچانے والا، مجھے مصلی پہ پہنچانے والا، مجھے جانماز پہ پہنچانے والا، مجھے نماز کی توفیق دینے والا، یہ کون ہے؟ وہی خدا تو ہے، ربی، میرا پروردگار، میری تربیت کرنے والا، میرا مالک۔ دو معنی ہے، میری تربیت کرنے والا، میرا مالک، میں اس کے اختیار میں ہوں، اور میرا تربیت کرنے والا وہی ذات خدا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ برطانیہ، کوئی بھی نہیں۔ میرا پروردگار میری تربیت کرے گا، میرا پروردگار میرے لیے تعلیمی نظام لے کے آئے گا، میرا پروردگار میرے لیے سیاسی نظام لے کے آئے گا۔ تربیت ہے، ہر نظام تربیت ہے، چاہے وہ فکری نظام ہو، چاہے وہ تربیتی، چاہے وہ اقتصادی، چاہے وہ معیشتی، چاہے وہ سیاسی، ہر لحاظ سے وہ پروردگار میرا پروردگار ہے، وہ خدا میرا پروردگار ہے جس نے نظام بنایا میرے لیے۔ میں کیوں ادھر ادھر جا رہا ہوں؟ انسان بیدار ہو جائے۔ یہ مثالیں جو دی ہیں یہ ہماری بیداری کے لیے ہے۔ اس شخص کی مثال کہ جس نے آگ جلایا، روشن ہوا، خدا نے بجھا دیا۔ اس شخص کی مثال جو بارش کے اندر ہے، تاریکی ہے، رات ہے، برق ہے، چمک ہے، وہ موت کے خوف سے۔ یعنی ہم اس طرح نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے دلدل میں پھنس جائے، خدا نہ خاصہ منافقت کا لباس ہم پہن لیں اور اس کے بعد کبھی موت کے خوف سے موت کا خوف ضروری ہے، لیکن آیا مرنے کے لیے تیار ہے نہیں، یہ اہم۔ موت کا خوف تو ہے، آخرت ہے، دوسرے جہاں ہے، لیکن یہاں پہ مراد یہ کہ آیا آپ خداوند متعال کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہے؟ یہ ہے اصل میں یہ جو نماز ہے، اسی تیاری کے لیے، یعنی ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ملک الموت آ جائے، روح لے لے، حاضری ہے، اس کے بعد پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو حاضری، آپ پلٹ سکتے ہیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جا سکتے ہیں، اپنے والدین کے پاس جا سکتے ہیں، اولاد کے پاس جا سکتے ہیں، اپنے دفتر میں واپس جا سکتے ہیں، اپنی دکان پہ واپس جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ واپسی ہے ہمارے لیے، لیکن وہاں جب آخری ملاقات ہو، آخری حاضری، وہاں پہ پھر پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پریکٹس ہے، یہ ہمارا حاضر ہونا پریکٹس ہے، حاضر ہونے کے لیے پریکٹس، تاکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آخری حاضری میں ہماری پریشانی میں اضافہ نہ ہو، ہم ارتداد کا شکار نہ ہو۔ آخری وقت شیطان ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، آخری وقت مسلمان چلا جاتا ہے کفر کی طرف، اس وقت کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے، دنیا کا زرق اور برق انسان کو کھینچ لیتا ہے۔ ایسے بھی ایسے واقعات ہیں کہ انسان مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن آخر میں شیطان پرست بن گیا۔ لہذا عاقبت بخیری کے لیے بھی دعا بہت اہم ہے کہ خدا ہمارا آخرت یا آخری وقت جو ہے وہ کیا کرے؟ بخیر کرے، مومن کے حالت میں مومن بن کر ہم انسان اس دنیا سے جائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر مشکل سے، ہر فتن سے ہم محفوظ رہیں، انشاءاللہ شر شیطان سے محفوظ رہیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرما۔